دنیا میں اللہ پاک دو طریقے سے آزماتے ہیں، کسی کو خوشی دے کر اور کسی کو غم دے۔ جو دنیا کے دو میں کامیاب ہو گیا تو قبر کے 3 میں کامیاب ہو جائے گا۔ قبر میں 3 طریقے سے آزمایا جاتا ہے اور محشر میں 5 طریقے سے۔ قبر میں 3 طریقے سے آزمایا، من ربک، ماں، من، یہ 3 سوال مجھ اور آپ سے ہونا ہے۔ لیکن جو ان 2 میں کامیاب ہو گیا ان 3 میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ پھر محشر میں 5 سوال ہونے ہیں۔ زندگی کیسے گزاری؟ کس چیز کا؟ ہمیں زندگی کا حساب دینا ہے۔ زندگی کیسے گزاری؟ تو زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ بندگی کے ساتھ۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو زندگی بندگی کے ساتھ گزارنی ہے، کیونکہ مسلمان آزاد نہیں ہے، یہ باندھا ہوا۔ بندگی کس کو کہتے ہیں؟ باندھا ہوا۔ فرمایا مسلمان کی مثال اس گھوڑے کی ہے جو ایمان کی کھونٹی اور شریعت کی رسی کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اور اس کی اچھل کود وہاں تک ہے جہاں تک اس کے گلے کی رسی اس کو اجازت دیتی ہے۔ جہاں یہ رسی ختم وہاں سے اس کی آزادی بھی ختم۔ اگر یہ وہاں سے باہر جائے گا تو رسی کو توڑ کر جائے گا۔ آج ہم شادیوں میں اس رسی کو توڑ کر جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ اور غموں میں بھی رسیوں کو توڑ کر جاتے ہیں۔ دکان میں بھی رسی ہم سے ٹوٹ جاتی ہے، دفتر میں رشوت لیتے ہیں تو رسی ٹوٹ جاتی ہے، اور دکان میں بھی یہ رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے وہاں تک چلنا ہے جہاں تک ہماری یہ رسی ہمیں اجازت دیتی ہے، اس کے اندر ہی ہم نے اس اچھل کود کو کرنا ہے۔ تو زندگی کیسے گزاری؟ زندگی بندگی کے ساتھ گزارنی ہے۔ ہم باندھے ہوئے ہیں، اس لیے فرمایا الدنیا سجن للمومن و جنت للکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے کیا ہے؟ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قیدی اپنی مرضی سے صبح اٹھ سکتا ہے، تو یہ مسلمان کیسے صبح 7 بجے مرضی سے اٹھتا ہے؟ یہ تو قیدی ہے، یہ تو قیدی نہیں ہے۔ ہاں نفس کا قیدی ہے۔ کس کا قیدی ہے یہ؟ ہاں نفس کا قیدی ہے۔ اگر اللہ کی قیدی نہیں اختیار کرے گا تو نفس کا قیدی بنے گا، حالات کا قیدی بنے گا، درہم و دینار کا قیدی بنے گا، کتنوں کا قیدی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات۔ اللہ کی عشق و محبت کے دام کے اندر جو پھنس گیا وہی آزاد ہو جاتا ہے، اور جو وہاں سے آزاد ہو گیا وہ ہر جگہ قید ہو جاتا ہے، وہ ہر جگہ قید ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو سینکڑوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ تو پہلا سوال مجھ اور آپ سے ہونا ہے کیا؟ زندگی بھئی مرنے کا پروگرام ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے یہ میں موت کی بات کر رہا ہوں جن کے مرنے کا پروگرام ہماری زندگی میں، ہمارے شیڈیول میں سب چیزوں کا پروگرام ہے، مرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے۔ ہاں تو پہلا سوال جو محشر میں ہونا ہے وہ کیا؟ زندگی کیسے گزار؟ فرمایا پاؤں نہیں ہل سکیں گے جب تک ان سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ زندگی کیسے گزاری؟ تو زندگی کیسے گزارنی ہے؟ اللہ کی بندگی کے ساتھ گزارنی۔ ہم باندھے ہوئے ہیں، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قیدی مرضی سے نہ سو سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، اس کو ایک شیڈیول دیا جاتا ہے۔ ہمیں بھی شیڈول دیا گیا، آپ نے صبح کیسے کرنی ہے، آپ نے شام کیسے کرنی ہے، آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، باپ کے ساتھ رویہ کیا ہو، بیوی کے ساتھ کیا ہو، پڑوسی کے ساتھ کیا ہو۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو زندگی کیسے؟ دوسرا ایک سوال بھی ہوگا، جوانی کس شغل میں گزاری؟ یہ جوانی کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ جوانی کس شغل میں گزاری؟ ان بوڑھوں سے پوچھو جوانی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور فرمایا کہ عرش کے سائے میں ہوگا وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، جب قیامت والے دن کہیں اور سایہ نہیں ہوگا۔ تو وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری وہ قیامت والے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ جوانوں کو اپنی جوانی
عبادت میں ہمارے جوان رنز بنانے میں اپنی جوانی ضائع کر رہے ہیں. اچھا کتنے رنز بنائے ہیں؟ اگر 1 کروڑ رنز بھی آپ کی بیٹے نے بنا لیے تو اس کی کتنی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا. اما من ثقلت موازینہ کہ اما من رنز موازین. تمہارے رنز تو لے جائیں گے کہ تمہاری نیکیاں تو لی جائیں گی. ایک رنز بنانے پر کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. پتہ نہیں کس شغل میں ہمارے نوجوان لگے ہوئے ہیں, کس شغل میں لگے ہوئے ہیں. جوانی کس شغل میں گزاری. اگلا سوال کیا؟ مال کمایا کہاں سے, خرچ کہاں پہ کیا. بہت سے کمانے میں بڑی احتیاط کرتے ہیں, خرچ میں اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں. خرچ میں اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں. اس لیے کمانے اور خرچ کے اعتبار سے لوگ 4 قسم کے ہیں. ایک وہ ہیں جو حرام سے کما کر حرام میں خرچ کرتے ہیں, یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے. دوسرے وہ ہیں جو حرام سے کما کر حلال میں خرچ کرتے ہیں. ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کے پاس مال حرام ہے تو اس کو حلال میں خرچ کرنے میں اس پر ثواب کی نیت نہ رکھے, کیونکہ اللہ پاک حرام مال کا صدقہ قبول نہیں کرتے. اللہ پاک ہیں, پاک مال کا صدقہ قبول کرتے ہیں. اور فرمائے کہ جس نے حرام کما کر اس کو صدقہ کیا اللہ کے راستے میں تو یہ کفر ہے. یہ کیا ہے؟ کفر ہے. کفر. حرام کو صدقہ کر کے اس پر نیکی کی امید رکھنا یہ کفر ہے. ہاں اپنے سے جیسے آدمی گندگی دور کرتا ہے, اس گندگی کو کسی کے حوالے کر لے, اگر اس صاحب حق کا پتہ نہیں ہے تو گندگی کسی کے حوالے کرے لیکن اس پر ثواب کی نیت نہ رکھے. یہ مسئلہ ہے ان کے لیے جو حرام سے کما کر حلال میں خرچ کرتے ہیں. تیسرے وہ ہیں جو حلال سے کما کر حرام میں خرچ کرتے ہیں. کمایا حلال سے, خرچ کس میں کر رہے؟ حرام میں خرچ کر رہے. فرمایا یہ اور پہلے برابر ہیں جو حرام سے کما کر حرام میں خرچ کر. چوتھے کون سے ہیں؟ جو حلال سے کما کر حلال میں خرچ کرتے ہیں, لیکن جو حلال میں خرچ کرتے ہیں ان کو بھی چھٹی نہیں ہے. اس نے کیا کرنا ہے؟ حلال میں خرچ کرے لیکن اسراف بھی نہ کرے, تبذیر بھی نہ کرے, تطریف بھی نہ کرے. اسراف کیا ہے کہ ضرورت میں تھوڑا سا زیادہ لگا دینا, یہ اسراف ہے. لا يحب المسرفین, اللہ اسراف والوں کو پسند نہیں کرتے. اور تبذیر بھی نہ کرے, تبذیر بلا ضرورت لگانے کو کہتے ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اور تطریف بھی نہ کرے, تطریف کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں اپنے حلال مال کو لگا دینا. تو مال کمایا کہاں سے, خرچ کہاں پہ کیا؟ 4 سوال ہو گئے. 5واں سوال کیا ہے؟ علم جو حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا. علم جو حاصل کیا تھا, یہ جہاں جتنے احباب بیٹھے ہیں ان سب سے میں پوچھوں کہ نماز کیا ہے؟ یہ علم ہے سب کو؟ بھائی سب کو یہ علم ہے کہ نہیں ہے؟ نماز فرض ہے, لیکن جب اس فرض کو ادا کرتے ہیں تو ہمیں کیا ہوتی ہے؟ مرض. فرض کو ادا کرتے ہوئے ہمیں کیا ہوتی ہے؟ مرض. فرض کو فرض کہہ کر, فرض مان کر بھی فرض کو نہیں ادا کرتے. یہ علم ہمیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اصل علم کیا ہے؟ جو معلوم کو معمول بنا دے, جو معلوم کو معمول بنا دے. اس لیے جو معلوم معمول نہیں بنتا وہ تو آپ پر حجت ہے. یہ علم انسان پر حجت بن جاتا. تو یہاں پر پہنچ کر ان امتحانوں سے ہمیں خلاصی ہوگی. جو دنیا کے 2 میں پاس ہوا, قبر کے 3 میں پاس ہوگا, اور محشر کے 5 میں بھی پاس ہو جائے گا.